ای کشته دور از وطن، دور از وطن وای، دور از وطن وای. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. حاضرین و سامعین، مکالمات و خطبات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اب تک بہت سے مکالمے امام علی مقام کے کہ جو آپ نے مدینہ منورہ میں اپنی طرف سے فرمائے ہیں وہ پیش کیے گئے. جس وقت امام علی مقام کے مدینہ چھوڑنے کی خبر شہر مدینہ میں عام ہوئی تو بہت سے افراد خیر خواہی کی وجہ سے اور بہت سے افراد امامت کا عرفان نہ ہونے کی وجہ سے امام کو کچھ مشورے اور کچھ نصیحتیں کرنے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اور بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جو آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ امام سے زیادہ سمجھدار ہیں اور امام سے زیادہ مصلحت کو جاننے اور سمجھنے والے ہیں، اور پھر وہ امام سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کربلا نہ جائیے، اور اگر آپ کو جانا ہی ہے تو بچوں اور عورتوں کو کربلا نہ لے جائیں. حالانکہ یہ ہو سکتا ہے کہ خیر خواہی کی وجہ سے کہتے ہوں، مگر امام کو مشورہ دینا یہ خود معرفت کی کمی کی طرف ایک اشارہ کیا کرتا ہے. لہٰذا بہت سے افراد جنہوں نے امام کو روکنے کی کوشش کی اور آنے والے زمانے کے حالات کو بتا کر امام سے یہ چاہا کہ وہ اکیلے کربلا چلے جائیں، انہی افراد میں ایک نام ملتا ہے عمر اطرف کا. کون ہے عمر اطرف؟ کیا باتیں ہوئی ہیں سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد اولاد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ملاحظہ فرمائیں کہ عمر اطرف جو رشتے میں امام حسین علی مقام کے بھائی ہوتے ہیں وہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور امام کو مشورہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ عمر اطراف کے جواب میں، جب امام علیہ السلام کے انکار بیعت یزید کے خلاف جد و جہد اور مدینہ منورہ سے آپ علیہ السلام کے کوچ کے فیصلے کی اطلاع مدینہ کے سرکردہ افراد خاص کر بنی ہاشم تک پہنچی تو ان میں سے چند افراد جو مقام امامت اور اس کی ذمہ داریوں سے بے خبر تھے اور امام علیہ السلام کی سلامتی انہیں بہت زیادہ عزیز تھی، وہ امام علیہ السلام سے اپنی اسی چاہت کی وجہ سے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں یزید کے ساتھ سمجھوتا کر لینے کی تجویز پیش کی. انہی افراد میں سے ایک عمر اطراف تھے جو حضرت علی علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ہیں. کتاب لحوف کے مطابق انہوں نے یہ موضوع کچھ اس طرح امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا: اے برادر، بھیا حسن علیہ السلام نے والد گرامی امیر المومنین علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ یزید ابن معاویہ کی مخالفت کے نتیجے میں آپ قتل کر دیے جائیں گے اور یہ اطلاع حقیقت بن جائے گی. لیکن اگر آپ یزید کی بیعت کر لیں تو یہ خطرہ ٹل جائے گا اور آپ کی جان محفوظ رہے گی. امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا: میرے والد گرامی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت بیان کرتے ہوئے اپنے مارے جانے اور اسی طرح میرے مارے جانے کی اطلاع مجھے بھی دی تھی، اور والد محترم نے مزید یہ بھی فرمایا تھا کہ میری قبر ان کی قبر کے نزدیک واقع ہوگی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز آپ کو معلوم ہے میں اس سے بے خبر ہوں؟ خدا کی قسم میں کبھی ذلت اور پستی برداشت نہیں کروں گا، اور جب میری والدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا روز قیامت اپنے والد سے ملیں گی تو ان کے حضور اس سلوک کی شکایت کریں گی جو امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ روا رکھا، اور جو کوئی اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اذیت پہنچا کے جناب فاطمہ کو رنجیدہ کرے گا وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. آپ نے غور فرمایا کہ عمر اطرف کے جو خود بھائی ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، مگر وہ امام کو مشورہ دینا چاہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
کیوں آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ امام کی اولادوں کے اندر بھی بعض وقت میں وہ معرفت امام دکھائی نہیں دیتی کہ جو دکھائی دینی چاہیے؟ دلیل کے لیے اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب نہیں، امام کے سارے بیٹے اور ساری اولاد برابر ہوتی ہیں اور بمعرفت ہوتی ہیں، تو پھر ان کو تلاش کرنا چاہیے کہ ائمہ طاہرین کی اولادوں میں سے ہی بہت سے افراد ایسے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جنہوں نے امامت اثنا عشر یعنی 12 اماموں کی امامت میں ایک نیا موڑ اور ایک نیا رخ پیدا کر کے ایک نئے مذہب کی تشکیل دی ہے۔ ہم کو حضرت زید کے زمانے سے لے کر کے جہاں حضرت زید کو امام ماننے والے بہت سے افراد نظر آتے ہیں کہ اگرچہ خود حضرت زید کبھی بھی نہ امامت کے قائل تھے اور نہ انہوں نے کبھی دعویٰ کیا تھا، یہ بعد میں کچھ ایسے گمراہ افراد کا کارنامہ تھا کہ جنہوں نے حضرت زید کو امام جانا اور اپنے آپ کو زیدیہ کہا۔ لیکن حضرت زید کے علاوہ بہت سے امام کی اولادوں میں ایسے افراد نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے دعوی امامت کیا ہے۔ مثلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد کے امامت کے اپنے دعوے کو پیش کرنا اور لوگوں کو اپنی طرف موڑ لینا، یا پھر جعفر کذاب کہ جس نے اماموں کی امامت کا انکار کرتے ہوئے ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ بھی پڑھانا چاہیے اور امام آخر نے ان کا دامن پکڑ کر امام کے جنازے سے ہٹایا اور یہ فرمایا کہ معصوم کا نماز جنازہ معصوم ہی پڑھاتا ہے، لہذا امام کی ساری اولاد برابر ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ کون ہے عمر اطرف؟ عمر ابن علی ابن ابی طالب، کہ جن کے لیے 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ بعد میں کربلا میں امام حسین کے ساتھ موجود تھے، اس مکالمے کے بعد آپ نے ساتھ دیا اور وہاں شہید بھی ہوئے، لہذا اس اعتبار سے آپ کی شہادت کا سن 61 ہجری ملتا ہے۔ لیکن بعض روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ امام کے ساتھ کربلا تشریف نہیں لے گئے اور آپ سن 85 تک یا سن 83 تک دنیا میں زندہ رہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے بیٹوں میں سے جن کے بارے میں بعض نے کہا ہے کہ وہ شہدائے کربلا میں سے ہیں، حضرت عمر اطرف، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ کربلا کے شہیدوں میں شامل نہیں ہیں بلکہ وہ کربلا گئے ہی نہیں ہیں۔ ایک بیٹے امام علی کے اور ہیں کہ جن کا نام ہے عمر اکبر، کہ یہ بھی حضرت امام علی علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہیں، کہ جن کی والدہ کا نام ام حبیبہ تھا اور یہ کربلا میں موجود نہیں تھے۔ یعنی امام کے 2 بیٹوں کا نام عمر ہے، ایک کربلا میں موجود نہیں تھے، یہ مستند ہے، اور دوسرے کے بارے میں ان کا موجود ہونا یا نہ موجود ہونا مختلف یعنی اختلافی مسئلہ ہے۔ سوال یہ بھی بعض وقت پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان بیٹوں کے نام عمر کیوں ہیں؟ انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل ایک روز مکمل طریقے سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، آج صرف اشارہ کروں گا۔ بعض عمر ابن علی کو عمر اکبر اور ان کی کنیت ابو القاسم یا ابو حفص ذکر کرتے ہیں۔ ان کی والدہ کے نام میں اختلاف ذکر ہوا ہے۔ ابن سعد و یعقوبی ان کی ماں کا نام صہبہ یعنی ام حبیب کہتے ہیں، جو ربیعہ تغلبی کی بیٹی تھیں۔ نیز کہتے ہیں کہ اس خاتون کو خالد ابن ولید نے عین التمر میں اسیر کیا تھا اور انہیں مدینے لے آئے۔ کسی سال میں حضرت علی علیہ السلام نے ان سے ازدواج کی یعنی ان سے شادی کی، اور کس سن میں ایسا ہوا ہے اس کی تاریخ اور اس کا سن تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ کچھ افراد نے ان کی ماں کا نام لیلہ بنت مسعود دارمی ذکر کیا ہے۔ فخر رازی عمر کو یعنی عمر اطرف کو حضرت علی علیہ السلام کے سب سے چھوٹے فرزند مانتے ہیں۔ ایک مورخ کے بقول امام علی کے 2 پسر بنام عمر تھے، ایک کو عمر اکبر کہ جن کی والدہ ام حبیبہ تھی اور وہ کربلا میں موجود نہیں تھے، اور دوسرے کو عمر اصغر کہ جن کے بھائی ابو بکر روز عاشورہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں، ایسا بھی تواریخ میں دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو عمر نام کیوں دیا گیا اور اطرف کیوں کہتے ہیں؟ بلازری اور ذہبی نے لکھا ہے کہ عمر ابن خطاب نے انہیں اپنا ہم نام کیا اور انہیں ایک غلام بخشا تھا۔ حضرت عمر کے متعلق یہ ملتا ہے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کے نام بدلے تھے، یعنی بعض وقت محبت میں بدلتے تھے اور بعض وقت زبردستی دوسروں کے نام بدلوا دیا کرتے تھے۔ نیز عمر اور اس جیسے دوسرے اسما کثیر رائج تھے، اس زمانے میں یہ نام عام تھا، لہٰذا یہ نام ہونا کسی کی محبت یا کسی کے بغض کا سبب نہیں بنتا۔ 20 سے زیادہ نام اصحاب کے ملتے ہیں کہ جن کا نام عمر تھا، کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نام رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس کے اوپر پوری ایک تحقیق ہے، کسی روز انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ خوارزمی اور ابن شہر عاشوب نے انہیں شہدائے کربلا میں گنا ہے یعنی عمر اطرف کو، اور آپ کے رجس کو بھی مختل کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جو آپ نے کربلا کے میدان میں رجس خوانی کی ہے۔ لہذا یہ ایک شخصیت ہے، امام کے بیٹے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کی کتنی اولادیں ہیں؟ امام علی علیہ السلام کی اولادوں کے متعلق بھی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ کی 27 اولادیں ہیں،
بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ کی 34 اولادیں ہیں، اور بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ آپ کی 39 اولادیں ہیں۔ اختلاف ہونے کے باوجود بھی کہ جو نام امام علی کے اولاد میں لیے جاتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب کبریٰ علیہ السلام، بی بی ام کلثوم علیہ السلام، حضرت محسن کہ جو بی بی فاطمہ کے شکم مبارک میں ہی درجہ شہادت کا فائز ہو گئے تھے، حضرت عباس، عبداللہ، عثمان، جعفر، محمد بن حنفیہ، ابو بکر، عبداللہ، محمد اصغر، یحییٰ، اون، محمد اوسط، عمر، رقیہ، ام حسن، ام ہانی، فاطمہ، زینب صغریٰ، میمونہ، نفیسہ، خدیجہ، امامہ، رملہ کبریٰ، جمانہ، ام سلمہ، رقیہ صغریٰ، ام کلثوم صغریٰ، رملہ صغریٰ، ام کرام، ام جعفر۔ یہ 34 نام ہیں کہ جو متعدد کتابوں میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنا اختلاف کیوں ہے؟ تو ایک اختلاف کی وجہ ناموں کی تکرار ہے کہ بعض وقت ایک ہی نام 2 فرزندوں کو دیا گیا کہ جس کی وجہ سے بعض مورخین نے یہ کہا کہ یہ ایک ہی شخصیت تھی کہ جس کے نام میں صغریٰ اور کبریٰ اضافہ یا کمی کی گئی ہے۔ بہرحال ہمیں مستند طریقے سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام کی جتنی بھی اولادیں ہوں جو منصوص من اللہ ہیں، جو اللہ کی طرف سے معصوم بن کر آئے ہیں، وہ صرف اور صرف وہی 13 افراد ہیں مولا کائنات کے بعد، یعنی امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا علی مقام، اور امام محمد تقی و علی النقی و حسن عسکری، اور مہدی دورہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ لہذا آپ کی امامت کے اوپر یقین رکھنا شیعت کی علامت بھی ہے اور اسلام کی ایک شرط بھی۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں امامت کا صحیح عرفان حاصل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم بھی امام کے ناصر اور مددگار ثابت ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ای کشته دور از وطن، دور از وطن، وای دور از وطن، وای